یہ بر صغیر کے علماء کو اللہ رب العزت نے احادیث پاک میں وہ ملکہ عطا فرمایا، وہ مہارت، وہ اسپیشلائزیشن ان کے پاس ہے، ایکسپرٹ آف دا حدیث پاک ہیں کہ ان کے پائے کا اس دھرتی پہ بر صغیر میں آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے احادیث کی وہ خدمتیں کی ہیں، قرآن کریم کی وہ خدمتیں کی ہیں، اور دلیل کی دنیا میں قرآن اور حدیث کو ایسے سمجھایا جیسے سمجھانے کا حق ہو۔ یہ جو 1926 میں حال ہی کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو 100 سال بھی نہیں گزرے، 1926 کو جب مدینہ منورہ، یہ 2021 چل رہا ہے نا، تو 2021 میں آ کر 2026 میں 1926 کو سال پورے ہوں گے نا، جب مدینہ منورہ میں یہ آل سعود کی حکومت آئی اور اس وقت عام قبروں پر قبہ جات کو گرا دیا گیا کہ قبر پہ تعمیر منع ہے حدیث پاک میں، گراتے گراتے وقت آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا، جس کی وجہ سے آپ کے اور ہماری ایمان کی ٹھنڈکیں موجود ہیں، گنبد خضرا پر ایک سوالیہ نشان اٹھا کہ یہ بھی تو تعمیر ہے، اسے بھی منہدم کر دیا جائے، الیاذ باللہ، اسے بھی ہٹا دیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے جلدی نہیں کی، عجم کے علماء کو بھی عرب کے علماء نے دعوت دے کر بلایا کہ آپ آئیے اس پر ہم سے بات کیجیے۔ تو امت مسلمہ کے قیادت دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں جس نے گفتگو کر کے کی ہے، اس کا نام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ، بانی پاکستان ہے، ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو ہر موقع پر قدم بقدم ساتھ رکھا ہے، اور قائد اعظم نے ان کا اتنا ساتھ رکھا ہے کہ جب پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا تھا تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا تھا کراچی میں، یہ اولڈ کیپٹل آف دا مائی کنٹری، ہمارے ملک کا جو پرانا دارالخلافہ ہے، وہاں کراچی میں پہلا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے ثبوت نے لہرایا، اور مغربی پاکستان ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ میرے دوستو، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی تشریف لے گئے۔ چلو میں اس پر ایک جملہ مزید کہہ دوں، شاید یہ مضمون تشنہ رہ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا ساتھ قائد اعظم کا کیوں تھا؟ بھائی اس ساتھ نے قائد اعظم کے نظریات اور فکریات کو بدل دیا تھا۔ جو بچپنے سے اور فیملی سے ملے تھے وہ نظریات نہیں رہے تھے، وہ تھے جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کے وقت کی وصیت ہے۔ قائد اعظم نے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ کون پڑھائے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ بھائی وفات کے وقت بندہ جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرے مذہب کا جو اچھا عالم ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ تو قائد اعظم نے کسی اور کی وصیت ادھر ادھر کی کیوں نہیں کی تھی جن کے مذہب کے ساتھ آج کل لوگ قائد اعظم کو جوڑتے ہیں؟ انہی کی وصیت کیوں نہیں تھی؟ وہ کوئی ان میں سے کوئی مولوی موجود نہیں تھا، کیوں قائد اعظم کے اے ڈی سی نے زیارت کوئٹہ بلوچستان سے فون کر کے علامہ شبیر احمد عثمانی کو یہ قائد اعظم کی درخواست پہنچائی تھی کہ علامہ ان دنوں میں کراچی سے باہر سفر نہ کرنا، قائد اعظم کہہ رہے میری طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھنا۔ تو بھائی ایسے ان سے متاثر نہیں تھے، اس کی شخصیت نے بدل کے رکھ دیا تھا ان کی شخصیت کو۔ تو یہ علامہ شبیر احمد عثمانی عرب تشریف لے گئے، عرب علماء نے حدیث پاک کے انبار لگا دیے کہ حدیث پاک میں قبر پہ تعمیر نہیں ہے، قبر پہ تعمیر نہیں ہے، قبر پہ قبہ نہیں ہے، قبر پہ بنانا کچھ بھی نہیں ہے، قبر پہ کنسٹرکشن کرنا یہ حضرت علی کی روایت میں منع ہے۔ واقعی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب علامہ عثمانی رحمہ اللہ جب کھڑے ہوئے نا تو کہا اے عرب کی اولادو، آپ صحابہ کرام کے بعد اس دھرتی پر دین کی خدمت کے لیے تو بیٹھ گئے، لیکن میں دلیل کی دنیا میں اس حدیث پاک کا انکار نہیں کرتا جو آپ نے کہا۔ یہ تمام احادیث میری آنکھوں کا سرما میرے سر کے اوپر علی الراس والعین مجھے ایکسیپٹڈ ہے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر بھی بات کر رہا ہوں، پوری بات سنیے، لیکن اس حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جب تعمیر کے اندر قبر بنا دی جائے تو پھر اس تعمیر کو گرا دو۔ کہ جی نہیں سمجھے، کہ میں سمجھاتا ہوں، کیا حضور پاک کی قبر پہ چھت پہلے تھی یا قبر بعد میں ہے؟ چھت بعد میں بنی ہے، چھت پہلے یا قبر پہلے؟ یہ تو القبر فی البنا ہے، البنا علی القبر نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے قبر بنے اس پر تعمیر کر دو،
اور ایک ہوتا ہے پہلے تعمیر ہو پھر قبر رکھو. یہ تو روضہ پاک اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ مبارک ہے, ان کا حجرہ ہے. تعمیر تو پہلے تھی. پیغمبر کی ذات عالیہ جہاں فوت ہو, سیدنا صدیق اکبر کی روایت مسند الفردوس دہلوی میں ہے, فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت, جس جگہ پیغمبر کی ذات کو وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہو جائے ادھر ہی اس کی قبر بنتی ہے. تو رسول اللہ کی قبر اما عائشہ کے کمرے میں ہے, تو اما عائشہ کے کمرے میں ان کی قبر مبارک بنی ہے کہ وفات وہی ہیں. جب وفات وہی ہیں تو تعمیر پہلے ہے, قبر بعد میں ہے. اب گرانے کا حکم آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہیں ان حدیث میں کہ قبر پہ تعمیر نہ کرو, یہاں قبر بعد میں ہے, تعمیر پہلے ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر آج آپ نے قبہ گرا دیا کہ چلو چھت تو پہلے تھی اب قبہ بعد میں بنا تو گرا دیں, آج آپ کی طاقتیں ہیں. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے, ہر عروج کو زوال ہے. کل کوئی اور آیا تو اس نے پھر گرا کر تعمیر بلا لینی ہے. یہ نبی کے روزے کا گنبد بادشاہ اطفال بن جائے گا, بچوں کا کھیل بن جائے گا. اور پیغمبر کی ذات کے اوپر بنے ہوئے اس قبے کو کھلواڑ نہ بناؤ, بس جو ہے اسے رہنے دے. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, ان کی زبان میں کہ میرے نانا کا اعزاز ہے ان کی قبر ایسی ہو ویسے کسی کی نہ ہو. تو یہ مقام ٹھہرا رہے. تو علامہ عثمانی کی وجہ سے یہ جگہ ٹھہری رہی. تو اللہ نے علماء دیوبند کو اس طرح مقامات و درجات و رتبات سے نوازا ہے. انہوں نے اس طرح حدیث پاک کی خدمت کی ہے کہ ان کا لوہا عجم تو کیا عرب نے بھی مانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.